آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے, آرام بھی فرماتے تھے, اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ, تو راستہ وہ بھول گئے. تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی, آگ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں, مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے, میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی, تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو, طویٰ پر ہو, وہی کوہ طور میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو. پھر انہیں معجزے دیے, 2 معجزے, ید بیضاء کا معجزہ اور عصا کا, جو کہ پہلے گزر چکا ہے, تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے. اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہیں جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے. ربی اشرح لی صدری, یا اللہ مجھے شرح صدر فرما, یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اور میرے معاملے کو آسان فرما, ظاہری اسباب بھی عطا فرما. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے, میں اٹکوں نہیں بولتے وقت, بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو, میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے, کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے, تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا, فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا, لڑکا, جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا. تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا, تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر دو اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی, تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا. تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس. تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا, تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں, ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی انہیں لوٹایا, انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ. بہرحال تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں. پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا وہ تفصیل پہلے بھی گزری اور ابھی کئی مرتبہ اور بھی گزرے گی انشاءاللہ. ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا ہے تو ایسا نہیں یوں ہی خواہ ان واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا. ہر جگہ واقعہ سیم ہے, لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں, نئے اسلوب میں کیا گیا ہے, اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا, کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ اسی مٹی سے, اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا, اس کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے, سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں, انہوں نے باضابطہ کسی سے
اس کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا، ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اور بالکل درست بتانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد آخر میں 121 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی اور وہ انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا، اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اگنور کرے، میرے دین سے منہ پھیر کر رہے، مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے، ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے، ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میرے پاس بینائی تھی۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ وہ اس لیے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، میری نشانیاں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے، قرآن کریم تمہارے پاس آیا، لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، ان آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے ان آیتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، بھول گئے، تو ٹھیک اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پکار، کوئی دعا کچھ قابل قبول نہیں ہونے والی، جہنم میں جہاں پڑے رہو گے، کہیں بھی پڑے رہو، تم سے کوئی آج پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یا قبل طلوع الشمس مراد فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها ظہر اور عصر، ومن آناء اللیل اس میں مغرب اور عشاء ہے، واطراف النہار میں پھر فجر اور مغرب کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے جو دنیاوی لوگوں کو، کفار کو جو مال و دولت دی ہے اور دنیا کی زینت دی ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھیں، کیونکہ ہم نے انہیں جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں وہ تو انہیں آزمانے کے لیے دی ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے ہوتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں واہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا بنگلہ ہے، اس کے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں، اتنی مال و دولت ہے، وہ اتنی لگژریس لائف گزارتا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں، بہت اونچے لیول اور ہائی سٹینڈرڈ لائف اس کی گزرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اور رش کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فی، کہ دنیاوی لوگوں کو، کفار کو خصوصاً، جو ہم نے دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ہم ان مال کے ہی ذریعے انہیں آزما رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اگرچہ تھوڑا ہی ہو کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن اسی میں اگر آپ نے قناعت کر لی، آپ نے صبر کیا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کفار کے پاس، ڈس بلیورز کے پاس، اللہ کے نافرمانوں کے پاس جو مال و دولت ہے اور دنیا ہے، پیسے ہیں، یہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اگر اس کے ذریعے بھی وہ لوٹ نہیں آ رہے اللہ کی طرف شکر کرتے ہوئے تو بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے۔ ہمیں جتنا ہے اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے جتنا دیا، اگرچہ ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس، ایک ہی روم ہے ہمارے پاس، گاڑی نہیں ہے، آپ رکشہ سے سفر کرتے ہو، اس پہ عافیت ہے۔ اس دنیا میں جتنا ہلکا آپ رہیں مال کے اعتبار سے، اتنے آپ عافیت میں رہیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی زیادہ ٹینشن بھی نہیں رہے گا آپ کو، اور آخرت میں زیادہ سوالات بھی نہیں ہونے ہیں، زیادہ پکڑ بھی نہیں ہونی۔ تو اللہ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، باقی اس کو بقا حاصل ہے کیونکہ قیامت میں بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ
लित्तक़वा, اور जो अच्छा अंजाम होने वाला है वो तो मुत्तकीन लोगों का होने वाला है। इस आयत से मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता निकाला है कि यहाँ अल्लाह ने नमाज को रिज्क के साथ जोड़ा है, रिज्क को नमाज के साथ जोड़ा कि नमाज का हुक्म अपने घर वालों को दीजिए और खुद भी नमाज पर कायम रहिए। हम आपसे रिज्क का सवाल नहीं कर रहे हैं बल्कि रिज्क तो हम आपको देते हैं। तो मुफस्सिरीन ने ये बताया और यहाँ पर एक नुक्ता ये जिक्र किया कि नमाज की पाबंदी करना, अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी करवाना और खुद भी नमाज की पाबंदी करना, ये रिज्क के दरवाजे को खोलने का एक बहुत बड़ा सबब है। यानी नमाज की जो पाबंदी करता है अल्लाह उसके लिए रिज्क जो है मुयस्सर कर देता है, उसके लिए रिस्क को आसान कर देता है। और ऐसी जगह से अल्लाह ने दूसरी जगह भी फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, मुत्तकी होगा, नेक होगा, अच्छे अमाल करेगा, गुनाहों से बचेगा, अपनी जलवत में भी अपनी खलवत में भी अल्लाह के पास जो लिहाज रखेगा, यजअल लहू मखरजा, हर मुसीबत से अल्लाह उसके लिए एग्जिट निकाल देगा, हर मुसीबत से उसके लिए निकलने का दरवाजा निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसे रिज्क देगा जहां से उसके गुमान में भी नहीं होगा, वो रास्ता, वो जगह उसके गुमान में भी नहीं होगी, उस जगह से अल्लाह उसे रिज्क अता फरमाएगा। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करना, लोग पूछते हैं भाई रिज्क का कोई वजीफा बताइए, इसका कोई वजीफा, सारे वजाइफ सब सेकेंडरी दर्जे की चीजें हैं, जो फराइज हैं पहले उसकी पाबंदी कीजिए। हम नमाज नहीं पढ़ते और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह 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 करते रहे तो फिर उसका उतना वो फायदा नहीं होने वाला है जो जिस फायदे के लिए आप पढ़ रहे हैं उन अज़कार व वजाइफ को। पहले तो फराइज की पाबंदी है, पहले तो आप नमाज की पाबंद होइए, आप रोजों की पाबंदी कीजिए, जो आपके ऊपर हुकूक हैं दूसरों के उन्हें अदा कीजिए। आप इन चीजों की जब पाबंदी